آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ بڑے مزے سے نکالے گا جنت، اسے ایک اعلیٰ درجہ دینا ہے جو اس کا سٹیٹس ہے، اس سب سے آخری جنت، تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم پر لائے گا، پیچھے کمر جلے گی، آگے جسم محفوظ، تو اس کے دل میں اللہ سوال پیدا کرے گا، یا اللہ کہ مجھے جہنم سے تھوڑا باہر نکال دے، تیری بڑی مہربانی۔ تو اللہ کہے گا اور کچھ پھر مانگو گے؟ کہنے بالکل نہیں مانگتا ہوں۔ تو اللہ اس کو جہنم سے باہر نکال دے، تو آگے تھوڑی سی جنت دکھا دے۔ اب آدمی کی حرص و ہوس تو ختم ہو نہیں سکتی، تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ وہ چھوٹی سی جنت مجھے دے دے، تیری بڑی مہربانی۔ تو اللہ کہے گا پھر اور تو نہیں مانگے گا؟ کہنے بالکل، تیری عزت کی قسم نہیں مانگتا ہوں۔ تو اللہ وہاں پہنچا دے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور اس کو درجہ دکھا دے۔ جب ادھر دیکھے گا، پہلے آدمی پیدل کہتے اللہ سائیکل ہی دے دے، جب سائیکل آ جاتا ہے پھر کہتا ہے اللہ موٹر سائیکل دے دے، جب موٹر سائیکل آ جاتا ہے پھر کہتا ہے اللہ گڈی دے دے، چاہے سزوکی کیوں نہ ہوئے، جب سزوکی آ جاتی پھر اللہ ٹوٹا ہی دے دے۔ تو آدمی کا حرص آگے آگے جاتا ہے، تو تھوڑی دیر تک تو دیکھتا رہے گا، پھر چپ، پھر کہے گا جی اللہ یہ مجھے درجہ دے دے، تیری بڑی مہربانی۔ تو اللہ فرمائیں گے پھر آگے تو نہیں مانگو گے؟ نہیں، تیری عزت کی قسم آگے نہیں مانگو۔ تو اللہ وہاں پہنچا دے، پھر اس کا اصلی مقام اس کو ظاہر کرے گا جہاں اس نے جانا ہے۔ وہ آخری جنتی، میرے نبی نے فرمایا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جہنم سے نکل رہا ہے اور جنت میں جا رہا ہے، اس کا نام ہوگا جوہینہ، میرے نبی نے بتایا، اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ، عرب قبیلہ ہے، عرب۔ اور جب وہ اس کو، وہ آخری جنتی، اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ عطا فرمائے گا، اس زمین سے 10 گنا بڑی۔ تو اللہ یوں دکھائے، تو اب وہ اس کو دیکھے گا، تو اب جو نظر آ رہا ہے وہ حقیر ہو جائے گا۔ تو پھر اس کو سوچ آئے گی، جب ہن منگے آتا کہ نہیں ریورس گیئر نہ لگ جائے، دوبارہ پیچھے دوزخ کی واپسی نہ ہو جائے، تو لہذا چپ، اندر میں ابال اٹھ رہے ہیں کہ مانگوں، اور ڈر لگ رہا ہے کہ اتنی دفعہ قسمیں کھائیں توڑ دیں، قسمیں کھائیں توڑ دیں، تو کہیں اللہ تعالیٰ کہ چل بہنوں واپس کر دو، تو لہذا چپ کر کے بیٹھو، اللہ تو اندر کا بھید جانتا ہے۔ ہائے تھوڑی دیر کے بعد اللہ کہے گا مانگتے کیوں نہیں، مانگتے کیوں نہیں؟ کہے گا یا اللہ سألتک حتی استحییت وحلفت فیک حتی استحییت، یا اللہ میں نے اتنا مانگا کہ اب مانگتے شرم آتی ہے، اور اتنی دفعہ قسمیں توڑی ہیں کہ اب قسم توڑتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ واہ، تو نے مجھے لگتا ہے سمجھائی نہیں، اچھا اگر میں تمہیں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دوں تو راضی ہے؟ تو کہے گا یا اللہ رب ہو کے مذاق تو نہ کر میرے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، چل تیرے لیے دروازے کھل گئے ہیں۔ تو اللہ واحد شہنشاہ ہے، مانگو تو خوش ہوتے، نہ مانگو تو ناراض ہوتے، اور جتنا مانگو اتنا خوش ہوتے۔ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ اتنے نیک آدمی ہیں، یہ دعائیں مانگ مانگ کے تھک ہیں، ان کی قبول ہی نہیں ہو رہی، اور یہ فلاں آدمی ایسا ہے کہ وہ ایک کام سیدھا نہیں، دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ ایک اللہ کے تعلق والا بندہ یا بندی اپنی ضرورت میں اٹکا ہوا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے، اوپر سے دروازہ نہیں کھل رہا ہے، کہتا پتہ نہیں کیا ناراضگی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ فرشتے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اتنے دیر سے بیچاری رو رہی ہے، یہ اتنے دیر سے رو رہا ہے، یا اللہ اس کا کام کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے احب ان اسمع حنینہ، مجھے اس کا رونا بڑا پیارا لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کچھ اور رو لے، دے دیا تو کھڑکیں رونا، لہذا میں چاہتا ہوں تھوڑا یہ رو لے، اس لیے لیٹ ہو رہا ہے، اس لیے لیٹ نہیں ہو رہا کہ میں ناراض ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے مختلف اپنے بندوں کے ساتھ معاملات ہیں۔ تو حج میرے بھائیو بہنوں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، آؤ بھائی آؤ، اپنے رب کی ملاقات کے لیے آؤ، سارے آؤ، ایمان لے کر آؤ، کافر کلمہ پڑھ لو اور کلمے والے تیاری کر لو، پھر آگے نرمی کر دی، اچھا بھائی جو آ سکتا ہے وہ تو ضرور آئے۔ اس پیشکش میں اتنی محبت تھی کہ سننے والے کو یہ شک پڑ سکتا تھا کہ لگتا ہے اللہ کو ہمارے حج کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو پھر ومن کفر،
نہیں آؤ گے نا، یہاں کفر سے مراد کافر ہونا نہیں، ومن کفر، جو حج پہ نہیں آتا، فإن اللہ لغنی عن العالمین، تو مجھے صرف تمہاری نہیں، مجھے تو کل کائنات کی پرواہ کوئی نہیں، تم نہیں آؤ گے تو کیا ہو جائے گا۔ تو آخر میں اپنی ذات کو صاف کیا ہے اور شروع میں اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو بھائی بہنوں، یہ نیت کر کے جاؤ کہ واپس والی زندگی وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی، وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی۔ تو اللہ کی ملاقات اس طرح ہو کہ ماضی اور حال اور ہو جائیں اور مستقبل اور ہو جائے، تو گویا ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی مہر لگوا کے آ گئے۔ یہ اسلام کا عبادت کا پہلو ہے۔ یہ عبادت کا پہلو اس وقت مکمل ہوگا جب اس کے ساتھ اخلاق کا پہلو جڑے گا، وہ ہے لوگوں کے حقوق ادا کر۔ سب سے انشاءاللہ میں اللہ کے نبی کا خطبہ پڑھ کے سناؤں گا عرفات میں۔ 3 دن آپ نے تقریر فرمائی، تینوں دن ایک ہی جگہ سے بیان شروع کیا، لوگوں تمہاری عزتیں، تمہارے جان، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے، کسی کی عزت پہ، کسی کے مال پہ، کسی کی جان پہ ہاتھ نہ ڈالنا۔ اور آخری جملہ ہے لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھر رہے ہو، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھرنا گویا میرے نبی کی نظر میں کافر ہو جانا ہے۔ یہ آخری جملہ تھا۔ اور پھر ایک اور آخر لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، دیکھو مجھے قیامت کا دن تمہاری وجہ سے شرمندہ نہ ہونا پڑے، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا۔ یہ آپ کے خطبات کے آخری الفاظ ہیں۔ تو ایک تو اس کی تفصیل حج کیسے کرنا، وہ کتابیں موجود ہیں، سارے کو چھوٹے چھوٹے پمفلٹ موجود ہیں، آپ آسانی سے اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو مناب بکروں سے بھرا پڑا، 1 بکرا دے دو، 2 دے دو، 4 دے دو، 5 دے دو، جتنے مرضی دے دو، وہ ہو جائے گا۔ تو جب تم اتنے پیسے خرچ کر کے جا رہے ہو تو میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین حج کیا ہے؟ الحج والثج، سب سے بہترین حج ہے لبیک کہنا زور زور سے اور قربانی کرنا اپنی وسعت کے حساب سے، خون بہانا، قربانی کرنا۔ ہمارے نبی اگر اپنی طرف سے قربانی کرتے تو 1 بکرا ذبح کر دیتے، 1 دمبا ذبح کر دیتے، 1 مینڈا چھترا۔ ساری زندگی ہمارے نبی عید قربان پر 2 قربانیاں کرتے تھے، 2 چھترے، 1 اپنی طرف سے کرتے تھے اور 1 امت کی طرف سے کرتے تھے ساری تو۔ لیکن جب آپ نے حج کیا تو آپ نے کتنی قربانیاں فرمائیں؟ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی، تو آپ اور حضرت علی کے اونٹ مشترکہ مل کر 100 تھے، 100۔ تو وہ 100 اونٹ میں سے آپ نے 63 اونٹ الگ کروا لیا، ہر سال کا 1 اونٹ، اور 1 اونٹ میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، 1 میں 7 ہوتی ہیں۔ پھر ان میں سے 5 کو الگ کیا، 5 میں سے 1 کو سامنے لایا گیا اور اس کو کھڑا کر کے آپ نے ذبح کیا، کھڑا، اس کے یہاں یوں برچھا مارا۔ تو یہاں تو جانور ہو، بکرا ہو، اونٹ ہو، جب اس کو برچھا لگتا ہے تو وہ شور مچاتا ہے، کرتا ہے۔ لیکن جب وہ اس اونٹ کو لگا نبی کے ہاتھ سے برچھا تو اس کی خوشی سے ہائے نکلی، اور پیچھے جو اونٹ کھڑے تھے ان میں جنگ شروع ہو گئی۔ ہر اونٹ رسی توڑ کے آگے بڑھ کے ذبح ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، میں پہلے ذبح ہو جاؤں، میں پہلے ذبح نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، ہم آہوں آنے سہرا سر خود نہاد برکف، وہ امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد، کہ آج سارے جنگل کے ہرنوں کو انتظار ہے کہ آج ہمارا محبوب شکار کرنے آ رہا ہے۔ تو ہر ہرن گردن جھکا کے کھڑا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں۔ تو یہ شعر میرے نبی پہ فٹ آتا ہے کہ سارے اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی اور ہر ایک کا زور تھا میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں۔ آپ نے 63 اونٹ ذبح فرمائے اور پرچہ پھینک دیا، اور اپنی بیویوں کا حصہ اس میں نہیں رکھا، بیویوں کے لیے الگ قربانی کی، بیویوں بیگمات کے لیے الگ قربانی کی، اور اپنے 63
اور 7 ہر اونٹ میں. اور پھر یہاں تک فرمایا کہ علی جو گوشت بنائے اس کو مزدوری گوشت میں سے نہیں دینی، میں الگ سے دوں گا، اس کا ہر ٹکڑا اللہ کے نام پہ جانا چاہیے. گوشت میں سے مزدوری بھی نہیں دی، الگ سے مزدوری دی. اور پھر فرمایا کہ آؤ بھائی جو لے جانا چاہتا ہے لے جائے. پھر فرمایا حضرت علی سے کہا ایک ایک بوٹی سارے اونٹوں سے لے لو اور ایک دیگ چڑھا دو. تو وہ ایک ایک بوٹی سارے اونٹوں سے لے کر دیگ چڑھائی. پھر آپ نے اس کے پکنے کا انتظار کیا. جب وہ تیار ہو گئی تو پھر آپ نے حضرت علی نے چند اور صحابہ نے مل کر اس کا گوشت کھایا، شوربہ پیا، اور پھر اس کے بعد آپ طواف زیارت کے لیے تشریف لے گئے. تو اب مالدار لوگوں قربانی کرنا دل کھول کے، ماڑے ماڑے جانور نہ تلاش کرنا، بھائی سستا کڑا لفظ ہے. اللہ کے نام پہ لگانا، جھگی پھونک تماشا ویک ہماری پنجابی کی مثال ہے. لگا تو صحیح، پھر دیکھ آتا کیسے ہے واپس. ایک صحابی ہیں ابو الدحداح، ایک آیت اتری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف له اضعافا کثیرا. تو وہ ایک انصاری صحابی نے آیت سنی، وہ بھاگے ابو الدحداح، ارے آج عجب آیت آئی ہے. کیا؟ کہ اللہ کہہ رہا کوئی ہے مجھے قرضہ دے میں واپس کروں کئی گناہ کر کے. تو ابو الدحداح آئے دوڑے دوڑے، یا رسول اللہ کیا اللہ نے یہ کہا ہے کہ مجھے قرضہ دو میں واپس کروں؟ ہاں. کہا یا رسول اللہ اللہ کو کیا ضرورت قرضہ مانگنے کی، کہ اللہ چاہتا ہے اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت دے. کہا اچھا اگر میں اللہ کے نام پہ دوں تو آپ وعدہ کرتے ہیں میری جنت کا؟ ہاں وعدہ. کہ میری بیوی کی جنت کا؟ ہاں وعدہ. کہ میرے بچوں کی جنت کا؟ کہا ابو الدحداح تو زیادہ ہی مانگتا جا رہا ہے، پر تیرے بچوں کا بھی. یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں، میرے 2 باغ ہیں دونوں اللہ کے نام پہ صدقہ. ہم کہا نہیں ایک دے دو، ایک رکھ لو، ایک بچوں کے لیے رکھو، ایک اللہ کے نام پہ دو. اچھا پھر میرا وہ باغ جس میں 600 کھجوریں ہیں وہ میں نے اللہ کو دے دیا. ہم کہا ٹھیک ہے جا تو تیرے بچے تیری بیوی جاؤ جنت. انہوں نے وہاں سے دوڑ لگائی اور باغ میں نہیں گئے، باہر کھڑے ہو گئے کہ کہیں اندر جا کے نیت نہ بدل جائے. جیسے یعنی لوگ سودے سے پھرتے ہیں، تھوڑم سارے لٹو بنے ہوئے، 4 پیسے اوپر گیا سودے سے پھر گئے، 4 پیسے نیچے گیا سودے سے پھر گئے. جیسے ایمان اور زبان کا بول کوئی چیز ہی نہیں. پیسہ ہی خدا بناؤں گا، پیسے کے پیچھے ایمان بھی بک رہا ہے، عزت بھی بک رہی ہے، غیرت بھی بک رہی ہے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. سارا کراچی جھوٹ اور دھوکے کا. کراچی نہیں، میرا ملتان لے لو، لاہور، سندھ، بلوچستان لے لو، سرحد لے لو، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، دھوکہ دھوکہ دھوکہ. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا. ساری تجارت سارا سب کچھ اس پہ آ چکا. تو آپ باہر کھڑے ہو گئے، کہنے گئے ام الدحداح بیوی کو بلایا، کہا کیا ہوا؟ کہ باہر آؤ باہر آؤ باہر آؤ. کیوں؟ کہ باغ اللہ کو دے دیا. اچھا اس کے بدلے میں تیری میری بچوں کی جنت پکی ہو گئی. ان کا ربح البیع ربح البیع، مبارک ہو مبارک ہو، بڑا اچھا سودا کیا، بڑا اچھا سودا کیا، بڑا اچھا سودا کیا. تو بھائیو گن گن کے رکھنے کے شوق نہ کرو، لگانے کا شوق رکھو. اپنے اوپر بھی لگاؤ، اللہ روکتا نہیں. کماؤ حلال، حرام نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، سود نہ ہو، خیانت نہ ہو، جوا نہ ہو، سٹا نہ ہو، ذخیرہ اندوزی نہ ہو. تم سارے تاجر کراچی کے نہیں پورے پاکستان کے تاجر عبد الرحمن بن عوف کی جیب میں آ جاؤ. جیب میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو 10 بڑے صحابہ میں ایک، آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، طلحہ جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. یہ 10 ٹاپ 10 صحابہ ہیں، ان میں ایک عبد الرحمن ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار، کاغذ دے نوٹ نہیں تو انہوں میں بے وقوف بنا چھڑا سارا نے. کاغذ چاہ کر ٹورے ودن، کوئی سیٹ صاحب، کوئی میاں صاحب، کوئی شیخ صاحب، وہ نیرا کاغذ ہی کاغذ. کاغذ بھی واپس لے کے پلاسٹک دے چھڑے ہے.
کارڈ ہے جی کارڈ. مطلب ہم کیسے بدھو بنے, کیسے بدھو بنے؟ ارے دولت سونے اور چاندی کا نام ہے. یہ کاغذ پہ ڈالر باڑے چلے جاؤ, ڈالر بھی لے لو, پاؤنڈ بھی لے لو, جو جتنے مرضی باڑے چلے لو. تمہیں بیوقوف بنایا ہے دنیا کے بنیوں نے. تمہیں کاغذ پکڑا دیا, تم سے جائیدادیں لے لی, اور پھر کاغذ بھی واپس لے کر تمہیں کارڈ پکڑا دیے. وہ فن لینڈ سے واپسی ہو رہی تھی تو وہ ہمیں بڑا کمرہ چاہیے تھا. وہ کمرہ چھوٹا تھا, وہ کروز تھا, یہ جو بڑے بڑے بحری جہاز چلتے, تو ہمیں کمرہ چھوٹا ملا. تو میں نے کہا یار کوئی بڑا کمرہ, تو ہماری جماعت بڑی ہے, تو کوئی بیٹھنے کی ہو, کوئی سونے کی ہو. تو ہم وہاں گئے کاؤنٹر پر, تو اس نے کہا جی آپ 2500 کراؤن دے دیں تو ہم آپ کو کمرہ دے دیتے. ہم نے کہا لے لو. کہا نہیں ہم پیسے نہیں لیتے. کیا لیتے ہیں؟ کارڈ. وہ کہا بھئی پیسے تو زیادہ, ہم کہا نہیں کارڈ لیں گے. اب ہمارے تو پاس کارڈ نہیں تھے, تو سویڈن کا ایک ساتھی ہمارے ساتھ تھا, تو اس نے اپنا کارڈ دیا, تو انہوں نے وہ اس کو کراس کیا, تو اس میں انہوں نے ہمیں بڑا کمرہ دے دیا. تو تمہیں تو پاگل بنا گیا بنیا, دنیا کا سب سے بڑا بنیا. تمہیں کاغذ دے کے تمہیں سیٹ صاحب بنا دیا, شیخ صاحب بنا دیا, پتہ نہیں کیا کچھ بنا دی. اور عبد الرحمان جو چھوڑ کے مر رہے ہیں وہ کاغذ نہیں, کاغذ نہیں, 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار. ایک دینار 4.5 ماشے کا ہوتا تھا. اور ایک ماشا میں نے سنار سے پوچھا کتنے کا ہوتا ہے, انہوں نے کہا 5000 روپے کا ماشا چل رہا ہے. اب اس کو تم ضرب تقسیم کر کے دیکھ لو کہ عبد الرحمان کتنا چھوڑ کے دنیا سے تشریف لے گئے تھے. ہم نے کہا عبد الرحمان تاجر الرحمان, عبد الرحمان یہ رحمان کا تاجر ہے, رحمان کا تاجر ہے. اتنی بڑی تجارت کی کہ میری تجارت کے 4 اصول تھے. آپ میں تاجر بھی ہوں گے بڑے بڑے, میری تجارت کے 4 اصول رہے. کبھی ادھار نہیں خریدا, نمبر 1. تمہاری ساری مارکیٹ نکل گئی, پہلی شرط ہی ساری مارکیٹ آؤٹ ہو گئی. کبھی ادھار نہیں بیچا, جڑے 2-4 رہ گئے وہ بھی بچوں نکل گئے. کبھی ادھار نہیں خریدا, کبھی ادھار نہیں بیچا. جس نے ادھار خریدا بھی ہو اور ادھار بیچا بھی ہو, ان کا دی رات نیند آ سکتی. لین والے سب تے چڑھے ہیں, دیمن والے لکے ہوئے ہیں, کدے جاوے؟ نہ بیوی اچھی لگے نہ بچے اچھے لگے. تو جس نے نقد خریدا نقد بیچا ہو تو آرام نال ستا بوجھے پیسے بوجھے چین کسے کو نہ لونا نہ دیونا. تو میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا, میں نے کبھی ادھار نہیں بیچا, میں نے کبھی سٹاک نہیں کیا, میں نے زندگی بھر کبھی سٹاک نہیں کیا کہ بڑھ جائے پروفٹ تو پھر بیچوں, جب پروفٹ ملا فوراً بیچ دیا. میں نے کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا, میں نے کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا. میرا ایک عزیز کہنے لگا جی مجھے یہ کپڑا مارکیٹ فیصلہ آباد میں کسی تاجر سے میری بات کرا دے, میں ذرا کپڑے کا کام سیکھ لوں. میں نے ایک سے کہہ دیا, اس نے کہا جی بھیج دو. ہفتے بعد وہ بچہ واپس آیا. اس بچے کے 4 مہینے تبلیغ میں لگے ہوئے تھے. میں نے کہا واپس کیوں آ گئے ہیں؟ اگر جو تھے پہلا کام میں سکھائیں کہ عیب لکاونا کیویں, پہلے یہ سکھاتے ہیں کہ عیب چھپانا کیسے. میں کہا چنگا کی تھی واپس آ. تو عبد الرحمان جیسے تاجر بنو. ادھار نہیں, ادھار لینا منع نہیں ہے, ادھار دینا منع نہیں ہے, ہاں چین سکون کے لیے, تاکہ تو گولیاں نہ کھاونیاں پڑ. نیندراں چڑیاں کتھے رہ گئی. ایک اربوں پتی آدمی کی بیگم کا فون ہے, مولانا میں دنیا کی بدقسمت ترین عورت ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ ساری رات نیند نہیں آتی, ساری رات نیند نہیں آتی. اپنی تجارت میں کسی کا حق نہ مارو, کسی سے جھوٹ نہ بولو, وعدہ کر کے زبان سے نہ پھرو, وعدہ کر کے زبان سے نہ پھرو. اپنے سودے میں کو ہیرا پھیری نہ کرو. اس میں کچھ مسئلہ تو بتاؤ. یہ ایک تاجر میرا یہ بیان سن رہا تھا, یہ گاڑیوں کا, پشاور کا تھا بیان, کہیں اور ہو رہا تھا. ہماری جماعت گئی پشاور, تو اس کا سب سے بڑا شو روم ہے پشاور میں. تو مجھے لے گیا, تو ایک گاڑی کھڑی تھی ٹویوٹا. کہنے لگا مولانا یہ گاڑی آپ کی وجہ سے 1 سال ہوا ہے نہیں بکی,
میری وجہ سے میں تو آج پہلی بار یہاں کہ آپ کا بیان سنا تھا کہ سودے کا عیب بتاؤ، تو یہ گاڑی اتارتے ہوئے وہ نئی گاڑیاں بیچتا ہے، پرانی نئی گاڑی، بعض گاڑیاں جب اتار رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے لگ جاتی ہیں، پھر ہم اس کو پینٹ پونٹ کر کے کہتے ہیں بالکل فریش ہے، تو یہ گاڑی لگ گئی تھی، تو اب جو آتا ہے میں اس کو بتاتا ہوں یہاں سے لگی تھی، ہم نے پینٹ کیا، کہتے ہیں چھوڑو سن ہور دے ہو، کہ 1 سال ہو گیا، میں کہا چل میں خریدار ہوں مجھے دے، کہ نہیں تیرے سے میں نہیں ڈالتا، تو ہماری جماعت وہیں تھی، 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ اس کا فون آیا کہ وہ میری گاڑی بک گئی۔ اتنا ہی اللہ دیکھتا ہے، تھوڑا سا دیکھتا ہے بھائی کچا ہے کہ پکا ہے، تو صرف حج کر کے گناہ نہ بخشواؤ، سچی تجارت کر کے گناہ بخشواؤ۔ میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کمانے کے لیے تھکتا ہے اور تھک کے شام کو گھر جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو بھائیو بہنوں، دین کا دوسرا حصہ ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کا خامند کے ساتھ، خامند کا بیوی کے ساتھ۔ اس زبان نے وہ آگ لگائی ہے کہ پوری دنیا میں جو آگ زبان نے لگائی ہے اتنی پیٹرول اور گیس سے بھی آگ نہیں لگتی۔ تو میں آپ سب سے اخلاق کے معاملے میں ایک بات، اس زبان کی حفاظت کرو، اس سے جھوٹ نکال دو، غیبت نکال دو، گالی نکال دو، دل آزاری نکال دو، دل شکنی نکال دو، جو کر جائیں سہ جاؤ، چپ کر جاؤ، پی جاؤ۔ میرے رب کی قسم، بڑے بڑے ولی ابدال تمہاری گرد کو نہیں پکڑ سکی تھی۔ جس نے زبان کی حفاظت کی اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، وہ اتنی تیز رفتاری سے نکلے گا۔ تو یہ پوری زندگی میں نے بیان کی ہے مختصر وقت میں، صرف حج نہیں میرے سامنے موضوع، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے ضروری فیکٹر ہیں۔ اور آخری جو میں اخلاق بتا رہا ہوں، حقوق العباد بتا رہا ہوں، یہ بڑا خوفناک چیپٹر ہے۔ اللہ سے معاملہ کچھ گنجائش ہے چونکہ اللہ سخی ہے، لیکن لوگوں سے معاملہ پڑا تو کم بڑا کھو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ معاف کرے تو میں کر دیتا ہوں، یہ نہ کرے تو میں نہیں کرتا، تو پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے غریب آدمی کون ہے؟ کہا جی جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ کا نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بڑے بڑے عمل لے کر آئے گا، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ، ذکر، تلاوت، پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن حقوق العباد برباد کیے ہوں گے، کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کی زمین دبائی، کسی کا گھر دبایا، کسی کے خلاف جھوٹا کیس کیا، جھوٹی گواہی دی، نوکر کو مارا، نوکرانی کو مارا، کو کہا وہ سارے آ جائیں گے یا اللہ ہمارا حق ہے کہ اتنی نمازیں دے دو، اتنے روزے دے دو، اتنے عمرے دے دو، اتنے حج دے دو، اتنا ذکر دے دو، اتنی تلاوت دے دو۔ وہ مائنس ہوتے 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 وہ زیرو ہو جائے گا، ابھی حقدار باقی ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالو۔ ساری زندگی زنا نہیں کیا اور لوگوں کے زنا سر پہ پڑ رہے، ساری زندگی شراب نہیں پی، لوگوں کی شراب سر پہ پڑ رہے، ساری زندگی جوا نہیں کھیلا، لوگوں کے جوئے سر پہ پڑ رہے، اور آپ نے فرمایا کہ ساری زندگی کی عبادتیں کھو کر اور لوگوں کے گناہ سر پہ لے کر یہ جہنم میں جا کے گرے گا، یہ میری امت کا غریب ہے۔ تو اپنے اخلاق بھی بھائیو بہنوں ٹھیک کرو، اور یہ ایک زبان ٹھیک کر لو تو سارے اخلاق ٹھیک ہو جائیں۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ مجھے دیکھنا، پچھلے بھی ذرا نظر اٹھا کے مجھے دیکھنا۔ معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی کیا؟ تو آپ نے کہا یہ تم بھی دیکھ لو بھائی، یہ قابو میں ہے، سارا دین میرے ہاتھ میں ہے، یہ قابو میں نہیں ہے تو ہر شے ہاتھ سے جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے۔ لہذا سہنا سیکھو، سہنا سیکھو۔ گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاقوں کی ریشو بڑھ رہی ہے کہ سہنا نہیں سکھایا ماں باپ نے، سہ جانا۔ ہیرا کوئلہ ہی تو ہوتا ہے، وہ ہیرا کیسے بن جاتا ہے؟ وہ سہتے 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 جب حد کر دیتا ہے تو اللہ اسے ہیرا بنا کے ماتھے کا زیور بنا دیتا۔ تو سہنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، خاص طور پر بیٹیوں کو سکھاؤ کہ ہمارا سسرال 100% ظالم معاشرہ ہے۔ میں بڑے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ دیندار لوگ ہیں چاہے دنیا دار لوگ ہیں، سسرال کا ظلم ایک عجب داستان۔ لوگ بھتہ خوری کو، ہاں بھتہ خوری ظلم ہے اور ڈاکہ ظلم ہے، قتل ظلم ہے،
یہ جو ظاہری ظلم نظر آتے ہیں، ایک ظلم وہ ہے جو میں سنتا ہوں. جب کوئی آدمی دین میں شہرت کر لیتا تو